زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت نیو یارک سٹی میں زہران ممدانی کی وکٹری پارٹی اور الیکشن نائٹ کے وینیو پر موجود ہوں۔ ابھی چند لمحے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ زہران ممدانی نیو یارک میئر کے الیکشن 2025 کے فاتح ہیں، اور میرے پیچھے آپ کو جو اس پیراماؤنٹ تھیٹر میں بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے سپورٹرز نظر آ رہے ہیں۔ جو ہی یہ اعلان ہوا، ان کی خوشی کی انتہا کوئی نہ تھی۔ آج نیو یارک میں ایک بڑی تاریخ مرتب ہوئی ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑا شہر نیو یارک سٹی کا آئندہ 4 سال کے لیے میئر ایک مسلم امریکن ہوگا، ایک ساؤتھ ایشین امریکن ہوگا اور ایک امیگرنٹ امریکن ہوگا۔ یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بڑے تاریخی ہے کہ اس الیکشن میں زہران ممدانی نے نیو یارک اسٹیٹ کے سابق گورنر، جو کہ میئر کے الیکشن میں ان کے حریف تھے، ان کے مد مقابل تھے، ان کو شکست دی۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کرٹس سلیوا کو شکست دی اور ایک بڑی کامیابی اپنے نام کی۔ یہ الیکشنز اس حوالے سے بھی انتہائی اہم تھے کہ ان الیکشنز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ اس وقت امریکہ میں مقبول ترین لیڈر ہیں، انہوں نے الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے اپنی پارٹی کے امیدوار، ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کرٹس سلیوا کو بائی پاس کرتے ہوئے ووٹرز سے کہا کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کی بجائے جو آزاد حیثیت میں زہران ممدانی کا مقابلہ کرنے والے سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو ہیں، ان کو ووٹ دیں اور ان کو کامیاب کروانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے علاوہ نیو یارک سٹی، جو کہ ایک بڑا کارپوریٹ سٹی ہے، دنیا کا فائنینشیل کیپٹل بھی ہے، اور جہاں پر دنیا کے 123 سے زائد بلینر بھی رہتے ہیں، ڈالرز میں جو بلینر ہیں، ان کی تقریباً تمام بلینرز نے اپنے پیسے کے بوریاں نہیں بلکہ گوداموں کے جو منہ تھے وہ بھی کھول دیے، اور زہران ممدانی کا گریسی مینشن، جو کہ نیو یارک سٹی کے میئر کی سرکاری رہائش گاہ ہوتی ہے، وہ جو راستہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ تمام حربے، تمام تدابیر جو ہیں، تمام رکاوٹیں جو ہیں، وہ کسی کام نہیں آ سکی، وہ کارگر نہیں ہو سکی، اور زہران ممدانی نے یہ الیکشن جیت کر اب کامیابی اپنے نام کر لی۔ نیو یارک سٹی میں آج اس وقت زہران ممدانی کی فتح کا جشن ہر طرف جاری ہے۔ نیو یارکر سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ان کی جو خوشی ہے وہ قابل دید ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیو یارک کی فتح ہے۔ واضح رہے کہ زہران ممدانی نے، اگر ہم پاکستانی سٹائل میں آپ کو بتائیں، کہ انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر اپنی انتخابی مہم چلائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نیو یارک سٹی صرف بہت بڑے امیر لوگوں کے لیے رہنے کے لیے شہر نہیں، یہاں پر عام آدمی، غریب آدمی، متوسط طبقے کا جو آدمی ہے اور جو عام نیو یارکر ہے، اس کے لیے بھی یہ شہر رہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہاں پہ رہائش سستی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگر میئر منتخب ہوئے تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے، بسیں جو ہیں، وہ فری کر دیں گے۔ جو نیو یارک سٹی جو اوپر کی طرف رائز کرتا ہے، چونکہ جگہ نہیں ہے، بلند و بالا عمارتیں ہیں اور سینکڑوں منزلہ عمارتوں میں ہزاروں اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں، اور وہ جو کرایہ ادا کرتے ہیں ان میں ہر ماہ، ہر سال بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ زہران ممدانی کا یہ کہنا تھا کہ وہ اگر میئر منتخب ہوئے تو وہ جو رینٹ کنٹرول اپارٹمنٹس ہیں ان کے رینٹ فریز کر دیں گے، یعنی کہ ان کے کرایوں میں مزید اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ نیو یارک سٹی میں یہ جو ایک فتح ہے، یہ کسی بڑے سیاسی زلزلے سے، بڑے انقلاب سے کم نہیں۔ نیو یارک میں اور امریکہ کی تاریخ میں صرف نیو یارک سٹی میں ہی آج الیکشن ہی ہوئے، بلکہ ریپبلکن کو 2 بڑے سیٹ بیک اور بھی پہنچے۔ نیو یارک کے ساتھ جو نیو جرسی اسٹیٹ ہے، وہاں پر ڈیموکریٹ گورنر کے امیدوار کے مقابلے میں صدر ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی جیک چٹرلی گورنر کے امیدوار تھے، اور وہ نیو جرسی کی گورنر کی سیٹ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہاں پر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے،
اور امریکی ریاست ورجینیا میں جہاں پہ ریپبلکن گورنر تھے وہاں پہ ریپبلکن پارٹی آئندہ 4 سال کے لیے گورنر ہاؤس پر اپنا کنٹرول قائم کرنے میں ناکام ہوئی اور ڈیموکریٹس نے ان سے وہ سیٹ چھین لی اور وہاں پہ ایبی گیل جو کہ ایک خاتون ہے وہ گورنر منتخب ہوئی اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی۔ ایبی گیل ورجینیا کی امریکہ کی تاریخ میں منتخب ہونے والی پہلی خاتون گورنر ہیں۔ اور وہاں پر ایک اور تاریخ بھی رقم ہوئی ایبی گیل کے ساتھ جو لیوٹیننٹ گورنر جس کو آپ نائب گورنر یا وائس گورنر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ غزالہ ہاشمی ایک مسلمان امریکن تھی، وہ بھی کامیاب ہو گئی ہیں ان الیکشنز میں۔ اور غزالہ ہاشمی کا تعلق حیدرآباد انڈیا سے ہے اور ان کے جو شوہر ہیں ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے۔ یوں ایک پاکستانی بھی لیفٹیننٹ گورنر ہاؤس ورجینیا میں اب پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں اس وقت پیراماؤنٹ تھیٹر میں موجود ہوں، یہاں پر ایک بہت بڑی وکٹری پارٹی کا اہتمام ہے اور زہران ممدانی اب سے کچھ دیر میں یہاں پر آئیں گے، وہ اپنی فتح کا اعلان کریں گے، اپنی جو ہے آئندہ آنے والے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ جہاں تک سابق گورنر نیو یارک اینڈرو کومو ہیں، روایت یہ رہی ہے کہ جب الیکشن کے رزلٹ کا اناؤنس ہو جائے یا جب کسی بھی امیدوار کی جو کامیابی ہے اور فتح ہے وہ یقینی ہو جائے تو جو حریف امیدوار ہوتا ہے وہ اسے فون کال کر کے اپنی شکست تسلیم کرنے کا ایک کال کرتا ہے۔ تو ڈیموکریٹ پرائمری الیکشن میں بھی اینڈرو کومو زہران ممدانی سے ہارے تھے اور اس شکست کے بعد انہوں نے ایک بہت سوبر کال زہران ممدانی کو کی تھی اور انہیں مبارکباد دی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ آزاد حیثیت میں بھی آج دوسری بار زہران ممدانی نے اینڈرو کومو جو کہ نیو یارک اسٹیٹ کے 3 بار گورنر رہ چکے ہیں، فیڈرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، وزیر کے عہدہ برابر تھا وہ رہ چکے ہیں، نیو یارک اسٹیٹ کے اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، انہیں دوسری بار بڑی شکست دی اور ایک بڑی فتح اپنے نام کی۔ نیو یارک میں سیاسی پنڈت جو ہے وہ نیو یارک سٹی میں، نیو جرسی میں اور ورجینیا میں ہونے والے جو الیکشنز ہیں انہیں ایک ریفرنڈم قرار دے رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 سال قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں مہنگائی کم کرنے کا اور لیونگ جو ہے اس کو افورڈیبل بنانے کا جو وعدے کیے تھے 1 سال میں وہ اپنے وعدے صحیح طرح پورے نہیں کر سکے۔ اب نیو یارک میں ایک یہ جو عوام نے نیو یارک، نیو جرسی اور ورجینیا میں ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اور سیاسی پنڈتوں کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ نیو یارک سٹی، ورجینیا اور نیو جرسی کے یہ جو انتخابی نتائج آئے ہیں اس کے امریکہ کی جو قومی سیاست ہے اس پر بھی بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ محسن ظہیر، نیو یارک۔